سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے احکام کے منسوخ ہونے کی کیا حقیقت ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت پہ جیسے فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جب کسی حکم کو بدل دیا جاتا ہے یا کسی حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم لایا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افترا کرنے والے ہیں، اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑنے والے ہیں کہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور اس کلام کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہ تھا کہ اس حکم کو بدلنا ہے یا منسوخ کرنا ہے؟ تو اللہ پہلے ہی سے ایسا حکم دے دیتے۔ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ بعض اوقات سب حالات کا علم ہونے کے باوجود پہلی حالت پیش آنے پر پہلا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری حالت پیش آ جانے کے بعد دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ جیسے ایک طبیب اور ڈاکٹر ہے کہ مریض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے پہلے ایک دوا تجویز کرتا ہے اور اس دوا کے متعلق اسے علم ہوتا ہے کہ اس دوا سے مریض پر کیا کیفیات ہوں گی اور بعد میں پھر کون سی دوا اس کو استعمال کرائی جائے گی، لیکن پہلی حالت پر ہی، پہلی دوا پر ہی یہ ساری چیزیں مریض کو نہیں بتائی جاتی، بلکہ وقت آنے پر دوا کو تبدیل کر دیا جاتا ہے جو کہ مریض کے متعلق یا مریض کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ جب چاہتے ہیں اپنے احکامات کو بدل سکتے ہیں اور منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل اور سند کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کر رہے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔